منعقد کیا گیا ہے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ جب بھی نیک عمل کرے کوئی تو اس سے پہلے کچھ اچھی نیتیں لازمی کر لیں. حدیث پاک میں بھی ترغیب آتی ہے
کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. لہٰذا بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کریں کہ میں اول تاخیر توجہ کے ساتھ بیان میں شریک رہوں گا، جو سنوں گا اسے اچھی طرح یاد رکھ کر دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا، اور جو سنوں گا اس پر زندگی بھر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر یہاں والے اسلامی بھائی اس طرف آ جائیں، یعنی جو سیدھے ہاتھ پر بیٹھے ہیں وہ میرے دل کی طرف آ جائیں، تو بعد میں آنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے جگہ کشادہ ہوگی. اور آپ ہی اس نیت کے ساتھ کھڑے ہوں کہ میں مسلمانوں کے لیے آسانی دے رہا ہوں. اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی شان و عظمت کے لیے یہ قرآنی آیت ہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر 11ویں پارے، سبحان اللہ، جب میں نے یہ پڑھا نا مجھے مزہ آ گیا. اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید میں ان پسندیدہ بندوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت میں جو ذکر ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ترجمہ کنز ایمان. میرے آقا اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو سنتے ہیں. سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. یہ تو ساری زندگی اللہ پاک کے خوف میں رہتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے انہوں نے. بدلہ کیا ملا؟ اللہ پاک نے ان کو خوف سے محفوظ فرما دیا اور ان پر نہ کچھ غم. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر میں فرماتے ہیں اولیاء اکرام رحمہم اللہ تعالی پر دنیا میں کوئی خوف نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں پر دنیا میں کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، بلکہ اللہ پاک خوشی اور عزت کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا اور انہیں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا فرمائے گا. علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی امی جان کی طرف سے آپ کا نسب شریف یہی بیان کیا اپنی کتاب میں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شیان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. سبحان اللہ. قربان جائے اعلیٰ حضرت کے شاعری پر کہ ایک شعر میں آپ نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گویا نسب بیان فرما دیا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ والدین کریمین، آپ کے جو خاندان مبارک تھا یہ بھی بڑا ہی پرہیزگار، متقی اور اللہ والے لوگ تھے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ابو جان والد محترم سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ آپ کا نام تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کی رات، جس دن غوث پاک دنیا میں تشریف لائے، اس رات دیکھا کہ رسولوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام اور اولیاء عظام کے ساتھ آپ کے گھر تشریف لائے ہیں اور ان الفاظ مبارک سے خوشخبری دے رہے ہیں، اے ابو صالح، اللہ پاک نے تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی ہے
اور میرا اور اللہ پاک کا محبوب ہے، اور اس کے اولیاء کرام دریا کے کنارے عبادت و ریاضت میں مصروف تھے، اور آپ کو بھوک لگی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ دریا کے کنارے سے ایک سیب، ایپل جو ہوتا ہے، یہ پانی میں تیرتا ہوا گزر رہا ہے، تو آپ نے اسے اٹھا لیا، اور بھوک لگی تھی تو آپ نے اسے کھا لیا۔ جب کھانے کو تو کھا لیا، اس کے بعد آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا، آپ اس فکر میں پڑ گئے کہ یہ جو سیب آ رہا تھا، میں تو اس کا مالک نہیں تھا، اور جو اس کا مالک تھا میں نے اس سے اجازت لی نہیں۔ اب اس بات نے آپ کو پریشان کیا، لہذا آپ نے دریا کے کنارے چلنا شروع کر دیا تاکہ میں اس سیب کے مالک کی تلاش کروں اور اس سے اس کی سیب کو کھانے کے حوالے سے معافی طلب کروں۔ قربان جائیے، کیسا مدنی ذہن تھا۔ آج تو لوگ نہ جانے کتنا بڑا گیمبل کر دیتے ہیں، بلنڈر کر دیتے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں، دبا جاتے ہیں، لیکن انہیں فکر نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سب کا مال کھا کر بھی ڈکار نہیں لیتے۔ اللہ عز و جل ہمیں ایسے لوگوں کی شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایسے لوگوں میں بننے سے محفوظ فرمائے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑے خوف خدا والے تھے۔ آپ دریا کے کنارے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک بڑے عالیشان مکان کے قریب پہنچ گئے، اور دیکھا کہ ایک بڑا سیب کا درخت اس مکان میں لگا ہوا ہے، اور پکے ہوئے سیب اس پہ لٹک رہے ہیں، اور اس کی ایک شاخ، اس ایک برانچ یہ پانی کے اوپر ہے۔ تو آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو سیب میرے پاس آیا تھا، جسے میں نے کھایا ہے، وہ ہو نہ ہو اسی درخت سے نکل کر آیا۔ اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے مالک کی تلاش کی۔ جب آپ کو مالک مل گئے، جو کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان تھے، تو آپ نے ان سے عرض کی، حضور مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، ایک معاملہ ہو گیا کہ پانی پر تیرتا ہوا سیب آیا اور بھوک کی شدت تھی مجھ پر، تو میں نے اسے اٹھا لیا اور کھا لیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سیب آپ کے درخت کا ہو، مجھے معافی سے نواز دیجئے، میرا قصور معاف کر دیجئے۔ جب وہ بزرگ جو تھے، جو اس باغ کے، اس مکان کے مالک تھے، اس درخت کے مالک تھے، وہ بھی اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے بھی اپنی فراست سے بھانپ لیا کہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور خوف خدا والا ہے۔ تو آپ نے مزید امتحان ڈالنے کے لیے سے کہا کہ اچھا، اگر یہ بات ہے کہ تمہیں معافی چاہیے تو تمہیں میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ کیا حضور کچھ شرط مان لوں گا؟ وہ ہے کیا بتائیں؟ کہ 12 سال تک بغیر کسی اجرت کے، بغیر ویجز کے میرے پاس تمہیں کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد میں تمہارا قصور معاف کر دوں گا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب نے ایک لمحہ بھی نہیں غور و فکر کیا، کوئی بحث نہیں کی کہ 12 سال نہیں حضور 6 سال کر دیں، 1 سال کر دیں، 12 سال تو بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے نا، کہ دنیا میں یہ معافی مل جائے تو آخرت کی ذلت سے بچ جاؤ گا۔ تو لہٰذا آپ نے وہ شرط قبول کر لی، 12 سال تک بغیر کسی معاوضے کے آپ ان بزرگ کے باغ کے خدمت پر لگے رہے۔ 12 سال گزر جانے کے بعد آپ نے کہا کہ حضور 12 سال مکمل ہوئے، اب آپ مجھے معافی سے نواز دیں۔ تو فرمایا ان بزرگ نے کہ ابھی نہیں، میری ایک اور شرط ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، ہاتھ پیر سے معذور ہے، تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی، اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ اچھا قربان جائے،
غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب پر کہ آخرت کی رسوائی، ذلت اور نقصان سے بچنے کے لیے آپ نے ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کی حامی بھر لی. کہا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کر لوں گا، لیکن اس کے بعد تو آپ مجھے معاف کر دیں گے نا. وہ بزرگ فرمانے لگے ہاں اس کے بعد میں تمہیں معاف کر دوں گا. اچھا شادی کی رات نکاح ہو گیا. شادی کی رات جب وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کمرے میں داخل ہوئے، شادی کا کمرہ ہوتا ہے، داخل ہوئے تو اچانک سے باہر نکل آئے. تو اب وہ بزرگ بھی کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا ہوا بیٹا، کیوں پریشان ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ حضور لگتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی مسٹیک ہو گئی ہے. آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، ہاتھ پیروں سے معذور ہے. میں نے تو اندر ایک خوبصورت خاتون دیکھی جس کے آنکھ بھی سلامت، کان بھی سلامت، بولتی بھی ہے، ہاتھ پیر بھی اس کے سلامت. لگتا ہے کہ وہ غلطی ہو گئی. وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے بیٹا ایسی بات نہیں، میں نے جب پہلی دفعہ تمہیں دیکھا تو میں نے جان لیا کہ خوف خدا والا بندہ. میری بیٹی بڑی پرہیزگار خاتون ہے، اس لیے اندھی ہے کہ کبھی بھی اس نے حرام کو نہیں دیکھا، اسی لیے گونگی ہے کہ کبھی بھی اس نے حرام اپنی زبان سے نہیں نکالا، اسی لیے کانوں سے بہری ہے کہ کبھی بھی اس نے حرام کو سنا نہیں، اور ہاتھ پیر سے کہ کبھی ہاتھ سے حرام کام کیا نہیں، اور کبھی پیر سے بے پردہ اپنے گھر کے باہر نہیں. اور تم بھی مجھے خوف خدا والے لگتے تھے، میں ایسے ہی شخص کی تلاش میں تھا، لہٰذا میں نے سوچا کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں، اپنی زندگی کے آگے دن خوشیوں کے ساتھ گزارے. کہہ کر آپ نے بڑی دعائیں دی. لہٰذا الحمدللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کا جو کہ بڑے پرہیزگار خوف خدا والے تھے، ان کا بڑی پرہیزگار خاتون کے ساتھ نکاح ہوا، اور اللہ پاک نے ان کے گھر غوث پاک جیسی شخصیت عطا فرمائی. یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہسبینڈ کا، ایک فادر کا جو حقوق ہے نا، بڑی عجیب سی بات کہہ رہا ہوں میں، لیکن آپ اللہ کرے آپ سمجھ، ایک والد ہوتا ہے نا، اس کا اپنی اولاد پر دنیا میں آنے سے پہلے، کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بھی حق ہوتا ہے. جو والدین ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے اب پیدا ہوئے، اب ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کو پڑھانا لکھانا، ان کی دینی سنت کے مطابق تربیت کرنا، یہ ہمارا حق ہے. بلکہ ہمارا شادی کرنے سے پہلے اپنی اولاد پر حق شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کیا؟ نیک پارسا خاتون کو تلاش کرنا جو اللہ پاک کی فرما بردار ہو. آج خاتون کی تلاش ہوتی ہے تو خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، بڑے گھرانے والی دیکھی جاتی ہے، مال و دولت والی دیکھی جاتی ہے، کہ جہیز کتنا لے کر آئے گی یہ دیکھا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم میل کو دیکھیں، اسلامی بھائی کو دیکھیں، تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کماتا کتنا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اچھا دنیاوی اعتبار سے تو ہم سب چیک کر لیتے ہیں کہ شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، ٹھیک ہے، کوئی نشے کے کام تو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کوئی دھوکہ بازی فراڈ میں تو نہیں پھنسا ہے، اس کا کوئی کرمینل کیس تو نہیں ہے. ارے دنیاوی اعتبار سے ہم جسے برائی سمجھتے ہیں اس میں تو ملوث نہیں ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بے نمازی تو نہیں ہے، یہ نماز چھوڑ دینا جان بوجھ کر یہ کبیرہ گناہ ہے. اب نماز چھوڑنے والا ہم اس سے تو شادی کروا دیتے ہیں. تو ہمیں جب بھی ہم اپنی اولاد کے لیے کوئی رشتہ تلاش کریں تو بچی کے لیے نیک پارسا بچی کی تلاش کریں، اور بچے کے لیے نیک پارسا خاتون کی تلاش کریں. اللہ پاک ہمیں ایسی سعادت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچے تو صحیح. یعنی عشاء کا وضو کیا، عشاء کی نماز ادا کی، اور اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، اور اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کی.
اور 1 2 دن 10 20 40 دن کی بات نہیں ہے، یہ 40 سال تک. سوچے تو صحیح اللہ پاک کی بارگاہ میں کیسا مقام اور کیسا مرتبہ ہے. ہم تو اپنے آپ کو غوث پاک کے چاہنے والے کہتے ہیں نا، ہم غوث پاک سے محبت ہے، ہم قادری کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرے، قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو ہم تو پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں. تو ہمیں نمازیں بھی نہیں چھوڑنی، نیاز منانا بھی نہیں چھوڑنا. تو ہم انشاءاللہ نیت کرتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس 11ویں شریف کے اجتماع کی برکت سے ہماری اب کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. یہ سچی پکی نیت کرے. اچھا پھر جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کا بھی حساب لگانا ہوگا. توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب پچھلی جو قضا ہیں ان کو ادا کریں گے اور دل میں یہ پکا ارادہ ہوگا کہ میں آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، تو ہماری توبہ قبول ہوگی. توبہ کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، ان شرائط کے بغیر اب صرف گالوں پر ہاتھ مار لینے سے توبہ توبہ کہہ لینے سے توبہ نہیں ہو جاتی. تو اس کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی ہی پیاری کتاب ہے توبہ کی حکایتیں اور روایتیں. اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. مکتبۃ المدینہ کا اگر بستہ لگا ہے تو اگر وہاں اس کا فزیکل نسخہ موجود ہے تو وہ حاصل کر لیں. تو اسے پڑھیں. اس میں توبہ کے شرائط، توبہ کا انداز کیا ہونا چاہیے، بزرگان دین کس طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے، یہ واقعات بھی موجود ہے. تو اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی توبہ کی سعادت و توفیق نصیب ہوگی. ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہے پیران پیر کا، ہماری ہے دعا شہ غوث الورا، ہماری ہے دعا شہ غوث الورا. ہرا بھرا رہے یہ قادری چمن، ہماری ہے دعا. امداد کل امداد کل اسفل غمازاد کل امداد کل امداد کل اسفل غمازاد کل. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. ہماری ہے دعا شہ غوث الورا، ہماری ہے دعا شہ غوث الورا. ہرا بھرا رہے یہ قادری چمن، ہماری ہے دعا. جس کا کوئی نہیں ہے سہارا، اس کا تم ہو سہارا. جس کا کوئی نہیں ہے سہارا، اس کا تم ہو سہارا. قربان جاؤ اے میرے میرا، کتنا پیارا سہارا. قربان جاؤ اے میرے میرا، کتنا
تیرے کرم ہم پہ سلطان بے ہر کروڑوں سلام تیرے